سب سے پہلے دریائے ڈان کے انتہائی شمالی علاقوں میں منگو خان کی طرف سے کارروائی کی ابتدا کی گئی۔ شمال کی طرف سے آنے والا روسیوں کا لشکر دریائے ڈان کے کنارے منگو اور اس کے لشکر پر اچانک حملہ آور ہو گیا۔ یہ بڑا زوردار حملہ تھا کہ روسیوں نے ڈان کے کنارے منگو خان اور اس کے لشکریوں پر کیا تھا، پر دیکھتے ہی دیکھتے منگو خان بھی سنبھلا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ روسیوں پر وحشیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ بہت جلد دریائے ڈان کے کنارے وقت کی آنکھ نے دیکھا بڑی تیزی سے روسیوں کی حالت منگولوں کے مقابلے میں کم ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ منگولوں کے مقابلے میں روسیوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ دریائے ڈان کے جس شمالی حصے کی طرف سے آئے تھے انہی کی طرف بھاگے۔ منگو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ خوفناک انداز میں ان کا تعاقب کیا اور ان کی طاقت اور قوت کو کچلنے کے بعد اور جو کچھ ان کے بھاگنے کے بعد منگو خان کے ہاتھ لگا وہ سب کچھ سمیٹتے ہوئے اس نے سطح مرتفع کا رخ کیا جہاں برکئی خان اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ ادھر دریائے نیپر کے کنارے بھی ایسا ہی عمل دہرایا گیا۔ روسیوں نے دریائے نیپر کے کنارے حریم بن مکروم، کوچمان اور گوچلوک کے لشکر پر انتہائی خوفناک انداز میں حملہ کر دیا۔ اس موقع پر کم عمر ہونے کے باوجود حریم بن مکروم نے بہترین جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ منگول ہرکارے نے جب یہ خبر دی کہ تھوڑا سا آگے دریائے نیپر کے کنارے روسی بڑی تیزی سے حملہ آور ہونے کے لیے جنوب کا رخ کر رہے ہیں، تب حریم بن مکروم نے اپنے لشکر کو وہیں روک دیا تھا۔ جس قدر لشکر اس کے ساتھ تھا اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ خود اس نے اپنی کمانداری میں رکھا، دوسرا کوچمان اور گوچلوک کی کمانداری میں دے دیا، اور جو ہی روسی لشکر قریب آیا سب سے پہلے دائیں جانب سے حریم بن مکروم ان پر حملہ آور ہو گیا۔ حریم بن مکروم کے ساتھ ہی کوچمان اور گوچلک نے بھی اپنی کارروائی کی ابتدا بہترین انداز میں کی۔ دریائے نیپر کے کنارے یوں دونوں لشکریوں کے ٹکرانے کے باعث میدان جنگ کے اندر وقت کی بدترین نفرتوں اور عقوبت بھری کشمکش چاروں طرف جاری و ساری ہو گئی۔ دریائے نیپر کے کنارے آنے والا روسی لشکر بھی زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکا۔ ایک طرف سے حریم بن مکروم اور دوسری طرف سے کوچمان اور گوچلک کے حملوں نے روسیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بڑی تیزی سے ان کی حالت بدتر ہونے لگی، یہاں تک کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے، انہوں نے شکست تسلیم کر کے بھاگنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کرتے ہی وہ دریائے نیپر کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے شمال کی طرف بھاگ گئے۔ حریم بن مکروم، کوچمان اور گوچلک دریائے نیپر کے کنارے اپنا پڑاؤ قائم کرنے کے بعد چند میل آگے جا کر روسیوں سے ٹکرائے تھے۔ اپنے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے انہوں نے چھوٹا سا لشکر بھی وہاں چھوڑا تھا۔ حریم اور کلید کے خیمے کو ایک روز حسین و نوجوان اور خوبصورت بشار درست کر رہی تھی۔ جو ہی کرید خیمے میں داخل ہوا وہ چونک کھڑی ہوئی اور عجیب سے انداز میں کرید کی طرف دیکھنے لگی۔ اس موقع پر کرید نے اسے مخاطب کیا، بشار میری بہن تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کرید ذرا سا رکا، پھر دوبارہ کہنے لگا، اور تمہیں یہ زحمت اٹھانے کے لیے کس نے کہا؟ جواب طلب انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے کرید نے پوچھ لیا۔ بشار نے کچھ سوچا اور بڑے پیارے انداز میں کہنے لگی، کیا میں اس قابل نہیں؟ کرید نے اس کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، ہم دونوں بھائی خیمے کی صفائی کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ خیمے کی صفائی اور سامان کی دیکھ بھال اکیلا اپنے ذمے لے لوں، لیکن بھائی ناراض ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی مل کر کام کریں اور کسی ایک پر بوجھ نہ ڈالیں۔ جواب میں بشار مسکرائی اور کہنے لگی، کیا تمہیں میری اس طرح خیمے کی صفائی کرنے پر اعتراض ہے؟ کرید مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن بھائی کے کیا تاثرات ہوں گے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور پھر تم جانتی ہو کہ بھائی آج کل بڑے سنجیدہ رہنے لگے ہیں۔ اگر اس معاملے میں وہ مجھ سے خفا اور ناراض ہوئے۔ کرید ابھی بول ہی رہا تھا کہ بشار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس سے پوچھ لیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا بھائی تمہارے لیے بہت مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ تیغ زنی کے فن میں بھی یکتار ہے؟ بشار کے اس سوال پر کرید بن مکروم مسکرایا، کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، اس کا ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ منگولوں میں بوری بڑا اچھا بڑا نایاب تیغزن خیال کیا جاتا تھا۔ اس کا جب بھائی کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ چند لمحوں کے اندر بوری میرے نو عمر بھائی کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے رکھ دے گا، لیکن میری بہن، تو نے دیکھا میرا عزیز اور محترم بھائی کیسے چند لمحوں کے اندر بوری کو شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اس دوران میری بہن تو نے میرے بھائی حریم بن مکروم کی تیغ زنی بھی دیکھی ہوگی۔
تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں تسلیم کرتی ہوں کہ تمہارا بھائی ہر کام میں بے مثال اور بے عیب ہے۔ بشار کے ان الفاظ کا جواب کرید دینا ہی چاہتا تھا کہ پڑاؤ میں ایک شور اٹھا۔ اس پر کرید فوراً پلٹا اور خیمے سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے کہنے لگا، شاید بھائی اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ آیا ہے، میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اس پر کسی قدر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے بشار کہنے لگی، ابھی خیمے میں میرا تھوڑا سا کام باقی ہے، کیا تمہارے بھائی مجھے خیمے میں دیکھ کر ناراض اور خفا تو نہیں ہوں گے؟ اس پر مسکراتے ہوئے قریب کہنے لگا، نہیں، ہرگز نہیں، بھائی طبیعت کے بہت اچھے ہیں، اس میں شک نہیں کہ اپنی ماں اور اس کے بعد باپ کے یوں مرنے کے بعد وہ کسی قدر خاموش رہنے لگے ہیں، لیکن وہ بہت نرم دل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قریب مڑا اور بھاگتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بشار دوبارہ خیمے کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر زیادہ نہ گزری تھی اور بشار خیمے کے اندر ہی تھی کہ خیمے کے سامنے حلیم، بشار کا باپ کوچمان، کرغیزوں کا سردار گوچلک نمودار ہوئے۔ بشار کو حریم بن مکروم کے خیمے میں دیکھتے ہوئے کوچمان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم بکھرا تھا۔ اس موقع پر حریم بن مکروم عجیب سی شش و پن میں مبتلا تھا۔ فرید نے اپنے بھائی حریم کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، بھائی، تھوڑی دیر پہلے ہی بشار ہمارے خیمے کی صفائی کے لیے آئی ہے۔ اس وقت میں خیمے میں نہیں تھا تو اس نے خیمے کی صفائی کا کام شروع کر دیا، اور میں نے اسے منع بھی کیا کہ یہ کام مت کرو، تو الٹا اس نے مجھ سے سوال کر دیا کہ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ خیمے کی صفائی کروں؟ تو میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خیمہ اس قابل نہیں کہ آپ اس کی صفائی کریں، لیکن وہ ایسا کرنے پر بضد ہے۔ میں نے اسے منع کیا لیکن وہ منع نہیں ہوئی۔ خلید جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بشار کا باپ کوچمان بول اٹھا، فرید میرے بیٹے، تمہیں منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بچوں، دراصل بات یہ ہے کہ بشار اپنی مرضی اور اپنی رضامندی سے یہ کام کرنا چاہتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے اس نے باقاعدہ اپنی ماں سمنائی اور مجھ سے اجازت لے رکھی ہے، لہٰذا میرے خیال میں تم دونوں بھائیوں کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کوچمان لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میری بیٹی بشار تم دونوں بھائیوں کے خیمے کی صفائی اس بنا پر کرنا چاہتی ہے کہ وہ حریم کو اپنا محسن خیال کرتی ہے۔ اسی بنا پر اس نے اپنے ذمے یہ کام اپنی خوشی اور رضامندی سے لیا ہے، اور پھر سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر حریم بوری کا مقابلہ نہ کرتا اور اسے اس مقابلے کے دوران زیر نہ کرتا تو بوری کسی بھی صورت میری بیٹی کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ ہر صورت میں میری بیٹی کو اپنے ساتھ سرائے گوپی میں لے جائے گا، اور میں کسی صورت بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اگر بوری زبردستی ایسا کرنا چاہتا تب ہمارے اور اس کے تعلقات خراب ہو جاتے، میرے قبیلے والے اٹھ کھڑے ہوتے، خواہ انہیں منگولوں کے ہاتھوں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑتا۔ سو بوری کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے، حریم میرے بیٹے، تم نے نہ صرف یہ کہ مجھے اور میری بیٹی اور میری بیوی تینوں کو محفوظ کیا ہے، بلکہ ہمارے پورے باشکیری قبائل کو تم نے منگولوں کے ساتھ ٹکرا جانے سے بھی بچایا ہے، اور یہ ایسا احسان ہے جسے میں ہی نہیں، میری بیوی اور بیٹی تینوں زندگی بھر فراموش نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا اگر میری بیٹی بشار تم دونوں بھائیوں کے خیمے کی صفائی ستھرائی کا کام سر انجام دیتی ہے تو تم دونوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کوچمان کی اس گفتگو کا جواب حریم بن مکروم دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے کوچمان کی بیوی سمنائی اپنے خیمے سے نکل کر اس کی طرف آئی۔ اس نے روسیوں کے خلاف فتح مندی پر سب کو مبارکباد دی، پھر وہ حریم بن مکروم کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ہاتھ کے اشارے سے کوچمان نے اسے اپنے قریب بلایا۔ پھر کوچمان اپنا منہ بیوی سمنائی کے کان کے قریب لے گیا، اس کے کان میں کچھ باتیں کرتا رہا۔ اس کے جواب میں سمنائی مسکراتی رہی، پھر وہ پیچھے ہٹی۔ آواز دے کر اس نے اپنی بیٹی بشار کو بلایا۔ بشار حریم بن مکروم کے خیمے سے نکلی، ہاتھ کے اشارے سے سمنائی نے اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا، پھر دونوں ماں بیٹی اپنے خیمے میں داخل ہو گئیں۔ باقی سب لوگ وہیں حریم بن مکروم کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر باہم گفتگو کرنے لگے۔ سمنائی اور بشار دونوں ماں بیٹی اپنے خیمے میں بیٹھ گئیں، کچھ دیر خاموش رہی۔ اس دوران بشار بڑے غور سے اپنی ماں سمنائی کی طرف دیکھتی رہی، یہاں تک کہ سمنائی نے بشار کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بشار میری بیٹی، میں اور تمہارا باپ ایک انتہائی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔
اور اس سلسلے میں میری بیٹی میں تم سے مشورہ کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ بیٹی، کبھی کبھی غلط فیصلے زندگی کے مرمری پیالے میں زہر گھول دیتے ہیں۔ بیٹی، یہ زندگی حادثات کا دوسرا نام ہے، اور حادثے کبھی کبھی خواہ وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، دل کی فصیل میں بننے والا پیار کا پہلا دروازہ بھی بن سکتے ہیں، اور دکھ کے کوثاروں کی دہلیز پر دستک دیتے ہوئے ندامت کے گہرے سلگتے اندھیروں میں بھی پھیل جاتے ہیں۔ بیٹی، ان سب عوامل کے باوجود انسان اپنے مقدر کے حروف کو روشن رکھنے کے لیے کوشش و جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ یہ حریم بن مکروم ان جوانوں میں سے ہے جو شکست خوردہ انا کے جنگل میں بھی کھڑے ہو کر اپنی تقدیر کے حروف کو اپنی مٹھی میں دبا کر سلامتی کے خیام کی طرح سر بلند ہونے کا ہنر جانتے ہیں۔ تو اس کی بات کاٹتے ہوئے بشار بول پڑی، اماں، تمہید مت باندھیں، پہیلیاں بھی نہ بجھائیں، میرے ساتھ معمول کی صورت میں بھی بات نہ کریں۔ جو کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہیں۔ میں آپ کی بات کو کچھ کچھ سمجھ سکی ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس موقع پر آپ نے ایسی گفتگو کا آغاز کیوں کیا، اور پھر یہ کہ آپ ایسی گفتگو کر کے مجھ سے کس رد عمل کی توقع چاہتی ہیں۔ بشار جب خاموش ہوئی تو ایک لمبا سانس لیتے ہوئے سمنائی کہنے لگی، میری بچی، قبل اس کے کہ میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں تجھ سے کھل کر بات کروں، یہ بتا حریم بن مکروم سے متعلق تیرے کیا خیالات ہیں؟ بشار مسکرائی، پھر ہلکا سا قہقہ لگاتے ہوئے کہنے لگی، اماں، اگر آپ نے یہی سوال کرنا تھا تو اتنے لمبے چوڑے الفاظ کی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو سوال آپ نے کیا ہے وہ براہ راست مجھ سے کر کے میرا فیصلہ لے سکتی تھی۔ اما، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن مکروم مجھے پسند ہے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے وہ براہ راست مجھ سے کر کے میرا فیصلہ لے سکتی تھی۔ اگر میرے خیالات ہی جاننا چاہتی ہیں تو پہلے یہ بتائیں، ایسا کرنے کا مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ جواب میں سمنائی مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹی، بات دراصل یہ ہے کہ تیرا باپ تجھے حریم بن مکروم کے ساتھ منسوب کرنا چاہتا ہے، اسے تیری زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ اسی بنا پر مجھ سے اس نے کہا کہ میں اس سلسلے میں تیرا ارادہ اور تیرا فیصلہ جاننے کی کوشش کروں۔ اب بتا میری بیٹی، تو اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ بشار نے سکھ کا ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگی، اماں، آپ جانتی ہیں میں بوری سے بے حد نالاں اور تنگ تھی۔ دن رات دعائیں مانگتی تھی کہ خداوند قدوس کسی ایسے نوجوان کو کھڑا کر دے جو بوری کو مقابلے میں ہرا کر اس سے میری جان چھڑوا دے۔ میں روز اپنے آنچل کو فضاؤں کے اندر دراز کر کے اپنے خداوند قدوس سے التجا کرتی تھی کہ الہی، کیا میرے مقدر میری قسمت میں بوری جیسا بدبخت انسان ہی لکھا ہوا ہے جو مجھے میرے ماں باپ سے چھین کر مجھے زبردستی سرائے گوبی کی طرف لے جائے گا؟ میں دعائیں مانگتی تھی کہ اے خدائے مہربان، میری قسمت کو سنوارنے کے لیے کسی کو کھڑا کر دے جو سارے لوگوں کے سامنے بوری کو مار مار کر ادموا کر دے، اور اس پر ثابت کر دے کہ باشکیری سردار کوچمان کی بیٹی کا حقدار بوری نہیں، وہ ہے۔ اما، جس روز بوری اور حریم بن مکروم کا مقابلہ ہوا تھا، حریم بن مکروم نے عمر میں اس سے کافی چھوٹا ہونے کے باوجود اسے ذلت امیز اور رسوائیوں بھری شکست دی، تو میں تو اسی روز حریم بن مکروم سے محبت کرنے لگی تھی، اسے اپنی چاہت کا مرکز بنا لیا تھا، اپنے دل کے سنگھاسن پر اسے اپنی ہر شے کا محافظ سمجھ کر بٹھا لیا تھا۔ مگر اماں، یہ میری یک طرفہ محبت ہے، اور میں یک طرفہ محبت کو کبھی کسی بھی صورت پسند نہیں کرتی۔ جب تک حریم بن مکروم اپنی زبان سے مجھ سے محبت کے الفاظ نہیں کہتے، اس وقت تک میں ان کی زندگی کا ساتھی بننے سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی، نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گی اور نہ ہی کروں گی۔ اما، یک طرفہ محبت نقصان دہ ہے۔ اگر میں حریم بن مکروم کو چاہتی رہوں اور ان کے دل میں میرے لیے محبت کا شائبہ تک نہ ہو تو میں ایک بنجر زمین ہو کر رہ جاؤں گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں آپ اور بابا سے دونوں سے انتہا درجے کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں حریم بن مکروم کے خیمے کی صفائی کر سکتی ہوں اور ان کے پاس بیٹھ سکتی ہوں، ان سے گفتگو کر سکتی ہوں۔ میں آج پہلی بار ان کے خیمے میں گئی ہوں، خیمے کی صفائی کی ہے اور سامان درست کیا ہے۔ وہاں قریب وہاں قریب بھائی سے میری ملاقات ہوئی، حریم ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں صفائی کر رہی تھی تو وہ خیمے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ گوچلک بھی ان کے ہمراہ تھے، کچھ چھوٹے سلار بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے خیمے کی صفائی کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں ان کے تاثرات جاننا چاہتی تھی، پر آپ نے مجھے بلا لیا اور یہاں لے آئیں۔ اماں، بابا اگر مجھے حریم بن مکروم سے منسوب کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میری خوش بختی اور میری بختاوری ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔
ان کے خیمے میں آتی جاتی رہوں گی، ان سے گفتگو کروں گی، ان کے پاس بیٹھوں گی، اور جب میں یہ جانوں جس طرح میرے دل میں ان کے لیے محبت ہے، ایسی محبت ان کے دل میں میرے لیے بھی ہے، تو پھر اماں یقین رکھنا میں ان سے ایسا ٹوٹ کر پیار کروں گی کہ انہیں اپنی ذات سمیت دنیا کی ہر شے سے قیمتی اور مقدم جانوں گی۔ بس یہی میرا فیصلہ ہے۔ جواب میں سمنائی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جو کام تیرے باپ نے میرے ذمہ لگایا تھا، میں سمجھتی ہوں اسے میں نے ان کی خواہش کے مطابق حل کرنے میں کامیاب رہی ہوں۔ بیٹی، حریم کے خیمے کے سامنے تیرے باپ نے سرگوشی کے انداز میں میرے کان میں کہا تھا کہ میں تمہیں خیمے میں لے جاؤں اور تم سے پوچھوں کہ اگر تمہیں حریم بن مکروم سے منسوب کر دیا جائے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تمہارے باپ کا یہ بھی کہنا تھا کیونکہ حریم بن مکروم نے بوری سے مقابلہ جیت کر نہ صرف یہ کہ بوری جیسی بلا ہمارے سر سے ٹالی ہے، بلکہ عام لوگوں کی نگاہوں میں اب وہ تمہارا حقدار بھی ہو چکا ہے، اس لیے کہ تمہارے باپ نے اس لائے عمل کو بنیاد بنا کر مقابلہ کروایا تھا کہ بشار کو پہلے ہی ایک نوجوان سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ میرا باپ یہ کسی سے نہیں کہتا تھا کہ کس سے منسوب کیا گیا۔ بہرحال اس نے بوری کو ٹالنے کے لیے بہانہ بنایا تھا، اور منگولوں کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ اس نوجوان کو پیش کیا جائے جس کے ساتھ بشار کو منسوب کیا گیا ہے۔ پھر ہماری خوش قسمتی کہ اسی دوران حریم بن مکروم ہمارے لشکر میں داخل ہو گیا۔ تمہارے باپ نے برکئی خان سے معاملہ طے کرنے کے بعد یہ مقابلہ کروا دیا۔ اب یہ مقابلہ جیت کر بظاہر عام لوگوں کی نگاہوں میں حریم بن مکروم تمہارا حقدار ہو چکا ہے، اور سب لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ حریم بن مکروم ہی ہے جس کے ساتھ تم کو منسوب کیا گیا تھا۔ بیٹی، میری ساری گفتگو کا جو جواب تم نے دیا ہے، قسم خداوند قدوس کی مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ اب جب میں اپنی کارگزاری کی اطلاع تمہارے باپ سے کہوں گی تو یاد رکھنا اس کی خوشی، اس کی آسودگی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ سمنائی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری بچی تو یہیں رہ، میں تیرے باپ کی طرف جاتی ہوں اور اسے یہ خبر سناتی ہوں کہ میری بیٹی بشار نے بے شک حریم بن مکروم کو پسند کیا ہے، لیکن فی الحال وہ حریم بن مکروم کے ساتھ منسوب ہونا اس وقت تک پسند نہیں کرے گی جب تک حریم بن مکروم کی طرف سے بھی اسے اپنی محبت کا اشارہ نہیں مل جاتا۔ اس پر بشار نے مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی، جبکہ سمنائی بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خیمے سے چلی گئی۔ سمنائی مسکراتے ہوئے اس جگہ آئی جہاں اس کا شوہر سب کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھ کے اشارے سے کوچمان کو بلایا اور خیمے کے اندر اس کی جو گفتگو بشار سے ہوئی تھی وہ تفصیل سے کہہ دی۔ یہ گفتگو سن کر کوچمان بھی خوش ہو گیا، شاید وہ یہی چاہتا تھا۔ پھر کوچمان کے وہاں سے ہٹنے کے بعد باقی لوگ بھی اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، جبکہ سمنائی کوچمان کو اپنے خیمے کی طرف لے گئی۔ 2 دن تک لشکر نے وہاں دریائے نیپر کے کنارے پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد بائیں جانب لشکر اس سطح مرتفع کی جانب روانہ ہو گیا جہاں برکئی خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ میں تھا۔ دوسری جانب دریائے ڈان کے کنارے روسیوں کو بدترین شکست دینے اور انہیں مار بگانے کے بعد منگو خان بھی اس سمت روانہ ہو چکا تھا جہاں برکئی خان نے پڑاؤ کیا تھا۔ حریم بن مکروم اور منگو خان دونوں کے دریائے ڈان اور دریائے نیپر کی درمیانی سطح مرتفع میں برکئی خان کے پہنچنے کے چند دن بعد سائیں خان باتو اور صوبدائی بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہاں آن پہنچے تھے۔ چاروں طرف برف باری اپنے عروج پر آ گئی تھی، اور یہ موسم منگولوں کے حملہ آور ہونے کے لیے بڑا مناسب اور سود مند تھا۔ ابھی منگول یہ فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ ایازان کی تسخیر کے بعد دریائے ڈان اور دریائے نیپر کے کنارے روسیوں کے لشکریوں کو شکست دینے کے بعد اب وہ روسیوں کے کس شہر کا رخ کریں کہ اسی دوران باتو خان کے پاس منگول ہرکارے یہ خبریں لے کر آئے کہ روسیوں کا ایک بہت بڑا لشکر دریائے ڈان اور دریائے نیپر کے درمیانی حصے میں کول منکا ندی کے کنارے جمع ہو چکا ہے، اور منگولوں کو وہاں روکنے کے بعد منگولوں پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگانا چاہتا ہے۔ یہ اطلاعات ملنے کے بعد باتو خان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ پیش قدمی شروع ہوئی۔ اب منگولوں کا رخ کول منکا نام کی اس ندی کی جانب تھا جس کے کنارے روسی منگولوں سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کر چکے تھے۔ بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے منگول کول منکا ندی کے کنارے پہنچے اور روسی لشکر کے سامنے انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ روسیوں نے منگولوں کو دم تک نہیں لینے دیا۔ جو ہی وہ پہنچے انہوں نے جنگ کے طبل بجا دیے۔ جواب میں منگول بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگے۔
سردی اپنے عروج پر تھی، پولمنکا ندی کے اطراف میں چاروں طرف برف کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسے میں روسیوں نے حملے کی ابتدا کی اور وہ منگولوں پر قہرمانیت کی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جواب میں منگول بھی ایسی برفانی جنگوں کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ روسیوں کے حملوں کو روکنے کے بعد انہوں نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی، اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ روسیوں کی ساری غلط فہمیاں جلد ہی رفع ہو گئیں۔ پہلے انہیں اسی بات کا گھمنڈ تھا کہ جو وہ لشکر لے کر آئے ہیں اس کی تعداد منگولوں کے لشکر سے کافی زیادہ ہے، لیکن جب وہ منگولوں سے ٹکرائے تب ان کے سارے ارادے، ساری عظمتیں متزلزل ہو گئیں۔ منگولوں نے انہیں کاٹ کے رکھ دیا اور بڑی تیزی سے ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے لگے، یہاں تک کہ کولومنکا ندی کے کنارے منگولوں کے ہاتھوں روسیوں کو بدترین شکست ہوئی، اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس ندی کے کنارے روسیوں کا قتل عام ہوا اور انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔